اہم ہے۔ جس مہینے میں رجیع کا حادثہ پیش آیا جیسے ہم نے اوپر بیان کر دیا، ٹھیک اسی مہینے میں بئر معونہ کا المیہ وہ بھی پیش آیا جو رجیع کے حادثے کی کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ ابو برہ عامر بن مالک جو ملاعب الالسنہ نیزوں سے کھیلنے والے کی لقب سے مشہور تھا، تو ملاعب الالسنہ یہ لقب ابو برہ عامر بن مالک ہے، اس کو انڈرلائن کرو۔ مدینہ میں خدمت نبی میں حاضر ہوا، آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی السلام نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کے 70 یہ 70 آدمی آپشن یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، بیچ دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے۔ اور منذر بن عمر کو جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنایا۔ تو پہلے میں امیر کون تھا رجیع میں؟ عاصم بن ثابت تھا، اور اسی کا امیر جو تھا نا وہ منذر بن عمر تھا، اور موت للموت سے یہ آزاد کردہ یہ مشہور بھی تھے۔ یہ لوگ فضلاء، قراء اور سادات اور اخیار تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کڑے ہو جاتے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کی کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پر اور ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرمان بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ عربی کے الفاظ واللہ برب فزت، یعنی کہ میں کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنو عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برہ کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں عاصیہ، رغل اور ذکوان نے اس پر لبیک کہا اور جٹ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف کعب بن زید بن نجار زندہ بچے، انہیں شہداء کے درمیان زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا۔ وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر اون چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھا جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے اس کی پیشانی کی بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینے پہنچے۔ ان 70 افاضل مسلمین کی شہادت کی المیہ نے جنگ احد کا چرچا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری واپسی میں وادی کنات کے سرے پر واقع مقام کرکرا پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اترے۔ جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کرا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کی دیت مجھے ادا کرنا وہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ علیہ السلام اور ان کے خلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا جسے آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجیع کے سرملاق واقعات سے جو چند ہی دن میں آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج ہوا، اور آپ علیہ السلام اس قدر غمگین ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ تو یہ جو آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ جو ہے نا وہ پڑھا تھا، وہ ان پر پڑھا تھا، رغل اور ذکوان کے خلاف، جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کیا، آپ نے 30 روز تک، یہ 30 روز آپ یاد رکھیں،
بدعا کی۔ آپ نماز فجر میں رغل، زکوان، لحیان اور غسیہ پر بدعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ غسیہ نے اللہ اس کے رسول کو کی معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بارے میں اپنی نبی پر وحی نازل کی جو باتیں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی، ہماری قوم کو بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم ان سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا یہ قنوت وہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائے